عید میلاد النبی منایا جاتا ہے, وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے, اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے, یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ, یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے, اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے. اپنے اپنے طریقے سے سارے منا ہی رہے ہوتے ہیں. کوئی اسے امام الانبیاء کانفرنس کہہ کے مناتا ہے, کوئی سیرت النبی کانفرنس کے ذریعے, کوئی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہرحال اس کے اوپر اتنا تو کنسنسس ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں نبی الاسلام کی سیرت کو, آپ کے کردار کو, آپ کے معجزات کو, آپ کے دنیا میں آنے کے مقصد کو ڈسکس کرنا ہے. جمعے کے خطبوں کے اندر تمام مکاتب فکر کے لوگ ڈسکس کرتے ہیں, اور اس پہ اجماع ہو چکا ہے. تو اجماع خود بہت بڑی دلیل ہے. مستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے, المعجم الکبیر طبرانی میں بھی, کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا. جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. جماعت سے مراد یہ پارٹیاں نہیں, یعنی پوری امت جس چیز کو صحیح سمجھ رہی ہوگی وہ درست ہوگی. اس حد تک تو امت صحیح سمجھتی ہے کہ محرم میں اہل البیت کا ذکر ہو, رمضان میں رمضان کا ذکر ہو, روزوں کا ذکر ہو, اس کے مسائل بیان ہو, ربیع الاول کے موقع پر نبی الاسلام کی شخصیت کو ڈسکس کیا جائے. باقی یہ جو کچھ اپنے اپنے انداز میں جو میلاد منایا جا رہا ہے دنیا کے مختلف کونوں کے اندر, جھنڈیوں کی شکل میں, جلوسوں کی شکل میں, خانہ کعبہ شریف, روزہ شریف کے ماڈل بنا کے, اب تو اس لیول تک لوگ چلے گئے کہ ان ماڈلز کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے اپنے علماء چیخ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو, لیکن ان کی بات کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. زیادہ زور اس لیے نہیں لگاتے کہ انہیں خطرہ ہے کہ وہ ہم پہ نہ فتویٰ لگا دیں, یہ بھی کہیں انجینئر کو تو نہیں سنتا, اس لیے پھر وہ ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرتے. یہی ہوتا ہے جب آپ سنت کے راستے کو چھوڑتے ہیں تو پھر ایک ایکسٹریم لیول تک چیزیں چلی جاتی ہیں جو آپ کے قابو نہیں آتی.